کہ شب قدر کو شب قدر کیوں کہتے ہیں؟ اس رات میں تمام لوگوں کے رزق کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اندازہ لگایا جاتا ہے۔ اس بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ کہ اس رات میں ہر مضبوط بات کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، اس کی تفسیر کے اندر مفسرین کرام یہ لکھتے ہیں کہ جو لوح محفوظ ہے، جہاں اللہ نے کائنات کی ہر تقدیر کو لکھ کر کے رکھا ہے، وہاں سے اللہ رب العالمین ایک سال تک، اب یہ جو رمضان ہے یعنی کہ 2021 کا جو رمضان ہے، 2022 کا جو رمضان آئے گا، تو یہ شب قدر سے لے کر کے اگلی شب قدر تک یہ سال کے اندر کتنے لوگ پیدا ہوں گے، کتنے لوگ مریں گے، کتنے لوگوں کو کیسا کیسا رزق دیا جائے گا، یہ سارے احکام لوح محفوظ سے اتار کر کے اللہ فرشتوں کو دے دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا اس رات میں عبادت کیجئے اور اپنے لیے خیر اور بھلائی کو طلب کیجئے، ورنہ یاد رکھ لیجئے ہم سے بڑا بد نصیب اور محروم کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ اے میرے صحابہ، تمہارے اوپر ایک مبارک مہینہ آ چکا ہے، اور اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ افسوس کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ لاک ڈاؤن ہو گیا، ایسا ہو گیا، ہم افسوس کرتے رہیں گے، ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ ہمیں عبادت کرنی ہے، عبادت کرنے کے لیے مسجد ہو، گھر ہو، کہیں پر بھی ہو، ہم عبادت کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اس رات سے محروم ہو گیا فقد حرم الخیر کلہ، تو وہ انسان تمام بھلائی سے محروم ہو گیا۔ اور وہی انسان اس رات سے محروم ہو سکتا ہے جو سب سے بڑا بد نصیب ہو، جو سب سے بڑا بدبخت ہو۔